ایک تو عمومی ہم بات کریں گے اس دن کو منایا جا رہا ہے، لیکن کیا صرف تقریریں کر لینا کافی ہوگا؟ اور اگر عملی طور پہ ہم بات کرتے ہیں تشدد کی، جس کو ختم کرنے کی آج بات ہونی چاہیے، عمل بھی ہونا چاہیے، اس کا جو بازار گرم ہے غزہ کے اندر، فلسطین کے اندر، جو وہاں پہ نئی تاریخ رقم ہو رہی ہے، نئے جنگی جرائم کا ارتکاب کیا جا رہا ہے، اس کو کون لگام ڈالے گا؟ سپر پاور تو خود ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ آپ نے بالکل درست کہا کہ یہ جو لفظ تشدد ہے نا اور وائلنس، اس کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے بہت سی جگہ، خاص طور پہ ہمارے ہاں بھی۔ اگر مجھے اب اجازت دے کہ ہم کو اگر ایک ٹیسٹ رکھیں اور ٹیسٹ یہ رکھیں کہ ایک طرف بھلائی کو رکھیں، ایک طرف خیر کو رکھیں، ایک طرف خرابی کو رکھیں، بربادی کو رکھیں، ایک طرف اچھائی کو رکھیں، ایک طرف برائی کو رکھیں، ایک طرف ہم عقل کو رکھیں اور شعور کو اور عقل مند ہونے کو، ایک طرف حماقت کو رکھیں، اگر اس کو آپ بنائیں معیار تو پھر آپ کو لگے گا کہ جو انسان ہے وہ بھلائی کے لیے بنا ہے، بے شک وہ نیکی کے لیے بنا ہے، وہ خیر کے لیے بنا ہے۔ اس کے جو اپوزٹ جو بھی ہوگا نا وہ خرابی ہوگی اور بربادی ہوگی، اور یہ خرابی والی ساری شکلیں تشدد والی شکلیں، یعنی سادہ لفظوں میں اگر میں چاہوں تو آپ کو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی جو کی ہوئی تعریف ہے تشدد کی وہ بھی بیان کر سکتا ہوں، یا اس کی اقسام۔ لیکن مجھ سے اگر آپ سادہ لفظوں میں پوچھیں نا تو میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں مجھے اور آپ کو نا انسان بنایا ہے، بالکل، اور ہمیں کچھ فیکلٹیز دی ہیں، جیسے میں اپنے ہاتھ ہلا رہا ہوں، یا میں دیکھ رہا ہوں، یا میں بول رہا ہوں، یا میں اپنے قدم اٹھاتا ہوں۔ اگر ہم یہ تمام اپنی انسانی فیکلٹیز بھلائی کی طرف لے کے جاتے ہیں، جو میں نے آپ کو شروع میں 3 باتیں کی ہیں، تو پھر تو اس کا مطلب ہوا کہ ہم ایک ہیومن ہیں۔ دوسرے سارے راستے تشدد کے راستے ہیں۔ وہ انسان اپنی ذات پہ بھی کر سکتا ہے تشدد، جس کو ون سیلف آپ وائلنس کہیں گے، کیونکہ آدمی ڈرگز لیتا ہے، زندگی آپ کو ملی ہے، آپ اس کا زندگی کی نہیں قدر کرتے، آپ موت کی طرف جاتے ہیں، یا کوئی سوسائڈ کرنے کا سوچتا ہے، یا ہوم وائلنس ہے، یا پھر جو آپ نے جو فرمایا ہے نا، مجھے یقین کریں جب تک میں پڑھتا رہا اس کے بارے میں تو یہ خیال تھا کہ جنگ جو ہوتی ہے نا یہ ہائیسٹ فارم ہوتی ہے وائلنس۔ آپ یقین کریں اب وہ بھی پیچھے رہ گئی ہے، بالکل، چونکہ جنگ کے بھی قوانین ہوتے ہیں، قوانین اور اصول۔ جنگ میں بھی جنیوا کنونشن ہے، بلکہ ہمارے دین نے تو شروع میں بتا دیا کہ آپ بوڑھوں کو، بچوں کو جو ہتھیار ڈال دے، جو اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ جی کیا نام دیا جائے، اور کئی مفکر پریشان ہیں کہ آپ ایک کمیونٹی کو گھیر کے ایمبوش کر کے ان پہ جو ظلم چاہیں آپ روا رکھیں۔ میں کہتا ہوں یہ بدترین آپ کو مثال ہے، اور یہ کس صدی میں مل رہی ہے؟ یہ جو کمپیوٹر ایج ہے، یہ جو آرٹیفیشل جس کو ہم کہتے ہیں انٹیلیجنس کا دور ہے، اور آج بھی آپ دیکھ لیں کہ انسانوں پہ کس قسم کا تشدد روا رکھا جا رہا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ پھر انسانیت کی معراج سے تو گر گئے، کیونکہ انسانیت کے جو اصول آپ نے ہمیں بتائے ہیں آغاز میں ہی، یہ پھر انسانیت کے اصول سے تو گر گئے۔ پھر جس کی ہم بات کرتے ہیں سپر پاور، جو کہ امن کے دائی بھی ہیں اور بات بھی کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کہ انہیں نوبیل انعام بھی لینا ہے، آج کا دن منایا جا رہا ہے، اور یہ پاکستان نے نہیں اس کا انیشیٹو لیا کہ یہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ دن منایا جاتا ہے، یہ دن تو بڑے ممالک جو ہیں وہ ان کی جانب سے اس کا اعلان کیا گیا کہ یہ دن منایا جائے، لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہی پرتشدد واقعات کے اندر بھی ملوث پائے جاتے ہیں، انہی کی جانب سے اس طرح کے اقدام بھی کیے جاتے ہیں، اور بڑی پشت پناہی تو ہے اسرائیل کے ساتھ۔ ہم نے دیکھا کہ ایک جو یہ سمود فلوٹیلا جا رہا تھا بڑا پرامن طریقے سے امداد لے کر جا رہا تھا، جس کے اوپر کل رات کو اٹیک کیا گیا، اور وہاں پر نہتے صرف امدادی کارکنان اس کے اندر موجود تھے، ڈیفرنٹ ممالک کے سفیر اس کے اندر موجود تھے، اور ان کو نہتے لوگوں کو نشانہ بنایا جانا، جو کہ صرف امداد لے کر کھانے پینے کی کچھ اشیاء، جو کہ وہاں پر بھوک سے اب افلاس سے بچے مر رہے ہیں، خواتین مر رہی ہیں، نہیں سمجھتے کہ اب کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے، کیونکہ جب انسانیت سے اس قدر گر جاتے ہیں آپ تو پھر کوئی معجزہ تو ہوتا ہے، پھر کوئی انقلاب تو آتا ہے، اب انقلاب آئے گا اس کے بعد۔ اب آپ دیکھیں آپ نے کتنی خوبصورت بات کی ہے، اور پھر موجودہ لیڈرز کا ذکر کیا ہے۔ دیکھیں کہنے اور عمل کرنے میں کتنا فرق ہے۔ اب میں کچھ شخصیات کے نام لوں گا، بے شک ہمیں کوئی پسند ہوں یا نہ ہوں، لیکن آپ دیکھیں کہ اگر کوئی عدم تشدد کے حوالے سے تاریخ رقم کی جائے گی تو مارٹن لوتھر کنگ کا نام آئے گا۔ اب وہ نمائندگی کرتے تھے افریقن امریکنز کی، خود سیاہ فام تھے، اور وہاں جو ظلم ہوتا تھا امریکہ میں، جس کو آپ سلیوری کہتے ہیں، کہ ان کی حیثیت غلاموں کی سی تھی۔ غلام کہتے ہیں جیسے بھیڑ بکری، آپ کو چیز، کرسی، صوفہ، کوئی اپنی مرضی کی ملکیت، اور ان کی آپ تحریک دیکھیں، اور وہ پوری تحریک کس پہ تھی؟ نان وائلنس پہ تھی۔ اب مہاتما گاندھی جو ہمارے بر صغیر کی آپ کہہ لیں کہ مہاتما گاندھی کے پیچھے پورا ہندوستان تھا، ان کو باپو کہتا تھا، لیکن وہ اہنسا کی اور امن کی بات کرتے تھے۔ ہمارے یہاں دیکھ لیں باچا خان عبدالغفار خان،
مجھے بتائیں آج کے اس دور میں جو کچھ پختون علاقوں میں ہو رہا ہے اور ہمارے نوجوان جس قسم کے تشدد میں، تو آپ دیکھیں وہ 100 سال پہلے ان کا لیڈر وہ امن کی بات کرتا ہے اور وہ کہتے ہیں ہتھیاروں کے بغیر، وہ بھی تو پٹھان تھا. تو میں یہ کہوں گا کہ ہم نے تاریخ سے بھی نہیں سیکھا. آپ جن موجودہ لیڈرز کا نام لے رہی ہیں نا، ان کا مسئلہ یہی ہے کہ ان کو اس فلسفے سے خطوں میں جن لیڈرز کی آپ بات کر رہے ہیں ان خطوں میں آج آمریت کیوں پنپ رہی ہے؟ جہاں پہ مہاتما گاندھی کی آپ نے بات کی وہاں پہ بھاجپا سرکار قابض ہے، بالکل آپ نے صحیح مودی فرمایا. سرکار RSS کی آئیڈیالوجی وہاں پہ ٹیک اوور کر چکی ہے. اسی طرح سے مغرب کے اندر افریقن کنٹریز کے اندر بھی وہی ظلم کا بازار گرم ہے جس کے خلاف لوگوں نے قربانیاں دیں، قید و بند کی صحبتیں کاٹیں. آج وہاں پہ جس طرح سے جو ڈیفینیشن ابھی آپ کی بات کر رہے تھے، انسانیت کی ڈیفینیشن ہے اچھائی برائی کے اندر، ہم اچھائی کو ہی سلیکٹ کرتے ہیں. لیکن نیتن یاہو کی جو آئیڈیالوجی ہے، جس طرح سے وہ رونتا چلا جا رہا ہے تمام اصولوں کو، قوانین کو، چاہے جنگ کے ہوں چاہے وہ زندگی گزارنے کے ہوں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب کون سی ایسی طاقت ہے؟ کیونکہ امریکہ پہ تو ہم نے تکیہ کر کے دیکھ لیا، عرب ممالک جن کی سیکیورٹی اس کے ذمے تھی ان کو بھی نہیں بخشا گیا. تو پھر کس سے امید لگائی جائے؟ کہ آپ کو لگتا ہے کہ رشیا، چائنا جیسے جو ممالک ہیں جو جنگوں کو اندر ہوا یا تیل نہیں جھونکتے بلکہ ترقی چاہتے ہیں اور فلاح چاہتے ہیں، آپ کو لگتا ہے ان کو اب کردار ادا کرنا پڑے گا؟ لیکن اس سے تو پھر خدشہ ہے کہ مزید آگ بھڑک جائے گی. پھر کس سے توقع لگائی جائے؟ دیکھیں جنید، سب سے مشکل آپ بات کر رہے ہیں انسانیت کی اور سیاست کی. اچھا، سیاست میں جس کو ہم عام طور پہ مورلزم کہتے ہیں نا، یہ اخلاقیات، اچھا خاص طور پہ بین الاقوامی سیاست میں اس کی کوئی گنجائش نہیں. ممالک کے اپنے اپنے مفادات ہیں. جب ہم ایک اور پوڈیم پہ بات کریں گے نا، ایک اور پلین پہ، کہ ہم انسان کو انسان کی حیثیت سے لیں، خواہ اس کا مذہب کچھ ہے، خواہ اس کا ملک کچھ ہے، جغرافیہ کچھ ہے. ہمارے ہاں ابھی بھی عالمی سطح پہ ایسے رہنما نہیں ہیں، لیڈرز نہیں ہیں کہ جو انسانیت کی بات کریں، جو سب کو ساتھ لے کر چلنے کی بات کریں. سیاست کی بات کریں گے یہ لوگ، اپنے اپنے ملک کی بات کریں گے، اپنی اپنی بقا کی جائے، اور صرف لپ سروس دیں گے، جمہوریت کی بھی بات کریں گے، حقوق کی بھی بات کریں گے. لیکن بہرحال یہ جو راستہ ہے درمیان میں سے ایسے لوگوں کا جیسے آپ یہاں بات کر رہے ہیں، ہمارا یہی فرض ہے کہ ہم لوگوں کو آگاہ رکھیں کہ دیکھیں حقیقت کیا ہے. یہ دونوں قوتیں تو ماضی سے خیر اور شر کی چلی آ رہی ہیں، آگے بھی چلیں گی. بظاہر لگے گا کہ شر کی جیت ہو رہی ہے، لیکن الٹیمیٹلی انسانیت جو ہے، انسان کو اگر اس کائنات میں بھیجا گیا ہے تو ساری خرابی کے لیے نہیں بھیجا گیا. درست. صرف فرق یہ ہے کہ میں نے اپنا کام جاری رکھنا ہے، آپ نے اپنا رول پلے کرنا ہے. اور بالآخر یہ قوتیں ابھی بھی آپ دیکھ لیں، اتنے تشدد کے باوجود وہاں پہ اتنی شہادتیں ہوئی ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ عالمی ضمیر کو آخر کہیں سے تو جھنجھوڑا گیا ہے. پورے مغرب میں وہ لوگ بات کر رہے ہیں کہ جی یہ جینوسائیڈ بند ہونا چاہیے، یہ ظلم ختم ہونا چاہیے. مودی کو اپنے ہی ملک میں بھی کرٹیسائز کیا جاتا ہے کہ وہ دیکھو اپنے ملک کو کس طرح جنگوں کی طرف لے کر گیا ہے. اسی طرح میں کہوں گا کہ یہ جو باقی آپ دیکھ رہے ہیں اب جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، ابھی جیسے آپ نے بات کی وہاں پہ، بالآخر یہ انست تھا کیا بلا؟ وہ بنیادی اصول یہی تھا کہ آپ تشدد کو تشدد سے نہیں روک سکتے. عام طور پہ تو اصول یہ ہے کہ آپ تلوار اٹھائیں، گردن کاٹتے آپ گردن کاٹ دیں. لیکن یہ تھیوری اور فلسفی ہے یہ کہ مجھے بتائیں کمزور اپنی جان دینے کے علاوہ اور کون سا ہتھیار استعمال کر سکتا ہے؟ اور یہ فلسطین نے کیا ہے. جی بالکل. لیکن یہ رہے گا نہیں جائے گا. ڈاکٹر صاحب، بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ مائٹ از رائٹ کا قانون یہاں پر چل رہا ہے، اور پاکستان جس طرح سے الحمدللہ 10 مئی کے بعد ایک ابھرتی ہوئی نہ صرف قوت کے طور پہ سامنے آیا ہے، سفارتی سطح پہ، عسکری سطح پہ، سیاسی سطح پہ، ہر طرح پہ پاکستان نے منوایا ہے اور اس کی اہمیت کو اکنالج بھی کیا جا رہا ہے سپر پاور امریکہ کی طرف سے، جس کے اوپر بڑی تنقید بھی ہو رہی ہے کہ پاکستان کو کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. لیکن ہمارے پاس آپشنز کیا ہیں؟ کیونکہ اسرائیل کا جو فارمولہ ہے، اسرائیل پہلے اپنی تسلیم کروانے کو، اپنی بقا کی جنگ لڑتا رہا، اب وہ دھونس کے ساتھ خود کو منوانے پہ اتر آیا ہے، کیونکہ پوری دنیا کی اکانومی کو اس نے اپنی مٹھی میں کر لیا ہے. تو ہمیں اپنی معیشتوں کو مضبوط کرنا ہوگا اور اپنی قوت، صلاحیت اور اپنے عوام کو بھی ساتھ ملا کے ہاؤس بھی ان آرڈر کرنا ہوگا. اس کے بعد پھر ہم اس قابل ہوں گے کہ اس بڑے منظرنامے میں اپنا کردار ادا کر سکیں. آپ نے بالکل درست فرمایا کہ جو بہتر تیاری ہے نا، کہ اگر آپ اس فلسفے پہ یقین رکھتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں کہ تشدد کا خاتمہ ہونا چاہیے، تو آپ نے اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے. آپ بات کر رہے ہیں ایک عالمی سطح کی، کہ جہاں اتنے ممالک جو ہیں وہ اپنے اپنے مفادات کو دیکھتے ہیں، تو اگر آپ طاقتور نہیں ہوں گے تو پھر اگلا شکار آپ ہوں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دوسروں کو اس چیز سے باز رکھنے کے لیے کہ وہ آپ پہ تشدد نہ کرے. صرف آپ کو صرف خطبہ نہیں دینا پھر، یا آپ کو صرف اپنے دعاؤں سے بات نہیں بننی ہے، پھر آپ نے اپنی طاقت کو مضبوط رکھنا ہے. تو میں کہتا ہوں پاکستان کا جو نیوکلیئر بننا ہے نا، اور خصوصاً 10 مئی کے بعد جو مارکہ حق ہوا ہے، آپ نے کہہ دیا کہ کوئی اب ہماری طرف میلی آنکھ سے نہ دیکھے.